آج جمعۃ المبارک ہے 20 جنوری 2023، 27 جمادی الثانی 1444 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے۔ عظمیٰ کی شہ سرخی ہے: سرکاری زمینوں پر قبضہ چھڑانے کا معاملہ عام لوگوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ بااثر افراد نے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کر کے اراضی پر قبضہ کیا، لیفٹیننٹ گورنر کی جیشٹا دیوی مندر میں پوجا۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: ہتھیاروں کے لائسنس جاری کرنے پر پابندی ختم، جموں کشمیر انتظامیہ کا 4.5 سال بعد منسوخی کا فیصلہ واپس۔ اسی اخبار سے لیتے ہیں ایک اور سرخی، لکھتے ہیں قابل رسائی گورننس کے لیے بہترین ٹیکنالوجیز کا استعمال، 5G سروسز جلد دستیاب ہوں گی، منوج سنہا۔ آج کے روزنامہ آفتاب سے سرخی: سری نگر میں G20 اجلاس کے لیے سرکاری سطح پر تیاریاں شروع۔ ڈویژنل کمشنر نے مختلف جگہوں کا دورہ کیا، تیاریوں کا جائزہ لیا، سڑکوں، پارکوں اور سرکاری عمارتوں کو جاذب نظر بنانے کی ہدایت دی۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر: ڈوڈا، کشتواڑ، بدرواہ میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 3.2، جانی مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی: سری نگر میں جگہ جگہ تلاشیاں، درجنوں موٹر سائیکلوں کی ضبطی، شہر کے حساس علاقوں میں خصوصی ناکے بٹھا دیے گئے۔ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز سے سرخی: ایک اور نوجوان کا ہارٹ فیلئر، ایک ہفتے میں اپنی نوعیت کا 12واں کیس۔ پلوامہ کے عادل نامی نوجوان کی لاش جب گھر پہنچائی گئی تو کوہرام مچا۔ آج کے BAB کے کارٹون پہ ایک نظر۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی، لکھتے ہیں وادی کے پرائیویٹ اسکولوں میں بورڈ کی کتابیں پڑھانے کا فیصلہ، مارچ سے آغاز، خلاف ورزی کرنے والوں کی رجسٹریشن منسوخ ہو سکتی ہے۔ اسی اخبار سے لیتے ہیں ایک اور سرخی، اسلامی اسکالر اور کشمیر یونیورسٹی شعبہ عربی کے سابق سربراہ انتقال کر گئے۔ دینی جماعتوں کے علاوہ سیاسی اور سماجی انجمنوں کا اظہار رنج و غم۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی: سری نگر سمیت وادی کے کچھ حصوں میں ہلکی برف باری، شبانہ درجہ حرارت میں بہتری واقع۔ آج اور کل موسم ابرآلود رہے گا، 22 سے 24 جنوری تک برف باران کا امکان۔ ایک اور خبر: جموں کشمیر میں کورونا کے پھیلاؤ میں ٹھہراؤ کا رجحان، کسی بھی ضلع میں کوئی نیا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ ایک اور سرخی: کشتواڑ کے نصف درجن علاقوں میں تلاشی آپریشن کا آغاز، راجوری میں بھی کئی علاقوں کا محاصرہ، گھر گھر تلاشی، گرفتار افراد سے تفتیش جاری۔ آج کے روزنامہ رنگیول سے سرخی، لکھتے ہیں کارگل میں محکمہ ٹیکس کا بیداری کیمپ اختتام پذیر، ٹیکس دہندگان کے علاوہ DDOs کو بھی جانکاری دی گئی۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے: سرمائی تعطیلات کے دوران مسائل کو حل کرنا ہوگا، فیروز خان۔ کارگل کے نظام تعلیم میں بہتری کے لیے ہل کونسل کی تاریخی میٹنگ۔ آج کے روزنامہ ایشین میل سے سرخی: سوشل فارسٹری اور گرام پنچایتوں کی مشترکہ کوششیں، دیہی علاقوں میں سبز اثاثوں کو تقویت بخشنے میں اہم رول۔ 29,043 کنبوں میں 27,932.25 کوئنٹل چارہ اور 17,982.855 کوئنٹل بالن تقسیم۔ آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی: بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی خاطر جموں کشمیر کی انتظامیہ کوشاں۔ ایک اور خبر: ریلوے ملازمین کا اپنی مانگوں کو لے کر احتجاج۔ ایک اور سرخی: ملک میں گاڑیوں سے گھسیٹنے کے واقعات میں اضافہ، عام لوگوں کے بعد دلی خواتین کمیشن کی چیئرپرسن بھی بنی شکار۔
آج کے روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی، شمالی ضلع بارہمولہ میں سرکاری و کاہ چرائی اراضی کا کل رقبہ 3,53,535 کنال اور 9 مرلہ، تقریباً 2 لاکھ کنال سے زیادہ اراضی پر ناجائز تجاوزات۔ ایک اور خبر، سوپور میں خودکشی کی کوشش، لوگوں نے خاتون کو بچا لیا۔ آج کے روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی، گجرات فسادات پر BBC کی دستاویزی فلم محض ایک پروپیگنڈا۔ ایک اور خبر، کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جموں کشمیر میں داخل، کشمیر سے فاروق عبداللہ اور ان کے بھانجے مظفر شاہ نے استقبال کیا۔ لال سنگھ کو تذلیل کا سامنا، کنیا کماری سے کشمیر تک صرف بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا مسئلہ ہے، راہل گاندھی۔ آج کے روزنامہ نگران سے سرخی، ہم پاکستان کے ساتھ معمول کے تعلقات چاہتے ہیں بھارت، لیکن دہشت گردی کسی بھی صورت میں قبول نہیں۔ ایک اور خبر، ہماری توجہ ترقی پر ہے، ووٹ بینک کی سیاست نہیں، وزیر اعظم مودی۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی، شہریوں کو راحت پہنچانے کے لیے بھارتی فضائیہ فورس کا کارگل سے سری نگر اور جموں کے لیے کوریئر سروس کا آغاز۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔